کہ بھیا رسول اللہ آپ تشریف لیں کہ جب میرا اللہ حکم دے گا میں آ جاؤں گا. تو یہ ذوالحج کی بات. محرم سفر، محرم گزرا تو سفر میں اجازت ہو گئی کہ ہجرت کرو. تو 1 2 3 4 10 5 مدینہ شروع ہوئے. 27 سفر شب جمعہ، جیسے آج شب جمعہ ہے، 27 سفر آپ ابو بکر کے گھر گئے. چلو بھائی اللہ کا حکم آ گیا ہے. میں کٹ کر رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں، پورا قصہ نہیں سنا رہا ہوں. تو ابو بکر نے کہا جی میں نے ایک غار تلاش کیا، پہلے وہاں چل کے چھپیں گے پھر آگے چلیں گے. تو غار سور یمن کی طرف تھا اور مدینہ کا راستہ بالکل اپوزٹ تھا. تو یہ حضرات جا کر غار میں پہنچے تو اللہ کے نبی پنجوں پر چل رہے تھے، پورا قدم نہیں رکھ رہے تھے. اس زمانے میں کھوجی ہوتے تھے جو پاؤں کا نشان دے کے پہنچ جاتے تھے. تو آپ ایسے چلتے رہے پنجوں پر. تو پنجوں پہ پریشر پڑتے ساری انگلیاں زخمی ہو گئی. جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت ہے تو اب چڑھ نہیں سکے. ابوبکر ویسے دبلے پتلے تھے لیکن آپ نے اللہ کے نبی کو کمر پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ جا کے اوپر چڑھے. پھر آپ کو باہر بٹھایا، خود اندر گئے، سارا غار صاف کیا، پتھروں سے سوراخ بند کیے. پھر سوراخ باقی تھے، اپنی پگڑی کو اتار کے پھاڑ کے سوراخ بند کیے. پھر سوراخ باقی تھے تو کرتا اتار کے پھاڑ کے سوراخ بند کیے. پھر ایک سوراخ باقی رہ گیا جس میں سانپ تھا، اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھ دی کہ یا رسول اللہ اندر آئیں. جب آپ اندر آئے تو اندھیرے میں آپ کو پتہ نہیں چلا، تھوڑی سی روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا ابوبکر یہ کرتا یہ پگڑی کدھر گئے؟ کہ یا رسول اللہ یہ سوراخ تو مجھے ڈر لگا کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے. تو ایک دم آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے. تو اس کے ساتھ ہی جبریل آ گئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کے ساتھی سے راضی ہو گئے اور جنت میں ساتھ دے دیا. 27 کی رات، 28 کی رات، 29 کی رات، 3 راتیں 2 دن، 28 29 آپ رہے. یکم کو آپ وہاں سے نکلے اور 8 ربیع الاول کو آپ مدینہ کی بستی قباء میں پہنچے. تو روزانہ مدینہ والے آتے تھے اور آپ کا انتظار کر کے چلے جاتے تھے. تو 8 تاریخ کو مدینہ اور قباء کے درمیان ایک قبیلہ ہے جس کو بنو قینقاع کہتے ہیں، وہ آباد تھا. تو اس کا ایک یہودی اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا تو اس نے دور سے غبار دیکھا. اب ان کا علم دیکھو اور گمراہی دیکھو. صرف دور سے غبار دیکھ کر اس نے نعرہ لگایا یثرب والو تمہارا نبی آ گیا. خود کلمہ نہیں پڑھا. علم اتنا تھا کہ صرف غبار دیکھے گا وہی ہے. لوگ بھاگے. اتنے میں اللہ کے نبی پہنچ چکے تھے اور ابوبکر ان کو ایک چٹان کے نیچے بٹھا چکے تھے اور خود کھڑے تھے. اور ابوبکر کی داڑھی تھی کالی سفید اور اللہ کے نبی کی داڑھی تھی سیاہ کالی. دنیا سے جاتے وقت آپ کی داڑھی اور سر میں 14 سفید بال تھے ٹوٹل. تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ جو جوان ہے نا یہ ابوبکر ہے اور یہ جو چٹے والوں والا یہ اللہ کا نبی. تو سب نے ادھر مسافر شروع کر دی. ابوبکر نے نہیں بتایا. یہ حکمت مجھ سے پوچھو جب میرے اوپر حال کرتے ہیں مسافر کرنے والے. کتنی باری میری جیب کٹ کے لگے. وہ خیال نہیں کرتے بھئی مجمع میں مسافہ کرنا جائز ہی نہیں. مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. زبان سے سارے کہو. تو آپ چپ کر مسافہ کرتے رہے. نہیں بتایا کہ میں نہیں ہوں تاکہ اللہ کے نبی کو تکلیف نہ ہو. تھکے ہوئے ہیں. 3 گھنٹے کا بیان کر کے میں اترا. پیشاب زور سے ہوا. میں بھاگا پیچھے ایک پٹھان بھاگا آ کے مجھے پکڑ لیا. السلام علیکم. میں کہا چھڑ میرا وچے نکل رہا خدا کا بندہ. جب سارے مسافر ہو گئے جوش خرو ختم ہو گیا تو اللہ کے نبی پر دھوپ آ گئی. چٹان کا سایہ ختم ہو گیا. تو ابوبکر نے لپک کے آپ کے اوپر چادر کی تو اس سے سب کو پتہ چلا وہ ہو تو سارے مسافر غلط ہو گئے. نبی تو یہ ہیں یہ نہیں ہیں. یہ میں ساری تمہیداً آپ کو تھوڑی سی تاریخ سنائی ہے. یہ تاریخ نہیں ہے، یہ دین ہے. یہ میرے نبی کی زندگی ہے، یہ دین ہے. آپ نے قباء میں سب سے پہلے مسجد بنائی. 2 ہفتے ٹھہرنے کا کوئی جواز نہیں تھا. 2 ہفتے کیوں ٹھہرے؟ مسجد مکمل کی. جب مسجد مکمل ہو گئی پھر آپ مدینے چلے. اور یہ 22 ربیع الاول تھی. 500 نوجوان شاہ سوار نیزوں تلواروں کے ساتھ انہوں نے اونٹنی کو گھیرے میں لے لیا اور اب چلے مدینے کی طرف. راستے میں بنو سالم کا محلہ آیا. وہاں جمعے کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے پہلی جمعے کی نماز وہاں پڑھی.
اس نماز میں عبداللہ بن سلام یہودی عالم آئے اور آپ کا خطبہ سن کے کلمہ پڑھ گئے. افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بالسلام. الفاظ سے کہ جادو. کہنے لگے ایسا خوبصورت کلام نبی ہی کہہ سکتا اور کوئی نہیں کہہ سکتا. مضمون کیا ہے؟ سلام پھیلاؤ، کھانے کھلاؤ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو چاہے وہ برا ہی کریں. یہ مت کہو جڑا سلام کرے گا کریں گے، جڑا نہیں کرے گا نہیں کریں گے، یہ مت کہو. اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو سیدھے جنت میں چلے جاؤ. جمعہ پڑھا پھر ہم مدینے کو چلے تو اب سامنے ایک چھوٹا سا گھاٹی تھی، اس گھاٹی کو پار کر کے نیچے مدینہ آتا تھا. تو وہ گھاٹی کے اوپر چڑھے تو پہلے اونٹنی کا چہرہ نظر آیا، پیچھے اللہ کے نبی کا چہرہ نظر آیا. تو مدینے کے جتنے بچے بچیاں تھے وہ مدینے سے باہر آ کر آپ کو دیکھنے کے لیے جمع تھے. اور جو مدینے کی عورتیں تھیں وہ ساری چھتوں پر تھیں اور مرد آپ کے ساتھ تھے. عورتیں چھتوں پر، مرد ساتھ اور بچے سامنے گراؤنڈ میں. تو ہم اپنے بچوں کو کوئی پوئم سکھاتے ہیں کہ وہ فلاں سر آ رہے ہیں تو آپ نے یہ پوئم پڑھنی ہے، یہ نظم پڑھنی ہے، یہ نعت. پھر ہم ان کو یاد دلاتے، ان کو یاد کراتے ہیں، وہ یاد کر لیتے ہیں. اللہ نے عرب کو ایسا خوبصورت صاحب القادر الکلام بنایا تھا کہ اللہ کی قسم ان بچے بچیوں کو کسی نے ایک لفظ یاد نہیں کرا. یہ یوں میرے محبوب کا چہرہ سامنے آیا ہے اور ایک دم کا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ 14ویں کا چاند چڑھ آیا گھاٹی سے. وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا. ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. یا رسول اللہ یہ مکہ نہیں ہے، یہاں ہر آدمی آپ کی ماننے والا ہوگا. بچہ بچہ، بچی بچی، مرد مرد، عورت عورت آپ کے سامنے سر جھکانے والا ہوگا. جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع. آپ نے آج مدینے کو روشن کر دیا، ہم آپ کا استقبال کرتی ہیں. وہ بچی چھوٹی چھوٹی. تو میرے نبی نے جو لفظ سنا نا مدینہ، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ مدینے کا نام تھا یثرب. یثرب کہتے ہیں غم کو. تو آپ ہمیشہ غلط معنی والے لفظ بدل دیتے تھے. تو آپ نے ان بچیوں سے سنا مدینہ تو شاید اسی سے لے کر آپ نے یثرب مٹا کے نام مدینہ رکھ دیا. اب آگے سردار کھڑے ہوئے، بنو سالم یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنی عوف ابن مالک یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنو اشجع یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنو بیاض یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنو عبد الاشل یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنو نجار یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنو سلیم یا رسول اللہ ہمارے پاس. سب کے سردار کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے اونٹنی کی رسی چھوڑ دی. آپ کے جی میں تھا نان کے ٹھہروں بنو نجار. آپ کے دادا کی ماں بنو نجار سے تھی لیکن منہ سے کہتے ہوئے آپ شرماتے تھے کہ دوسروں کو پھر تکلیف ہوگی، کہیں گے وہ جو سانوں چھڑے تھے ادھر چلے گئے. تو ہم نے کہا دعوها فانها مأمورہ، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کو اللہ کا امر ہے، جہاں ہوگا وہاں بیٹھ جائے گی. تو پہلے جا کر سیدھی ایک کھلے میدان میں بیٹھی. تو آپ نے کہا یہ ہماری مسجد ہے. وہاں مسجد کی بنیاد رکھی. وہ یتیموں کی زمین تھی، انہوں نے ہدیہ کرنا چاہے کہ نہیں تم یتیم نابالغ ہو، تمہارا ہدیہ قبول نہیں، تمہیں پیسے دیے جائیں گے. پھر اونٹنی کھڑی ہوئی. اب سب کے دل دھک 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 دھک، اور اونٹنی ایسے دیکھ رہی ہے ایسے، اور سب کے دل اچھل کے آ رہا اچھل. پھر اس نے بنو نجار کے محلے کی طرف چلنا شروع کر دیا اور جا کے ابو ایوب کے گھر کے آگے بیٹھ گئے. تو آپ کے اندر کی تمنا پوری ہوئی. پھر آپ نے گھر سے پہلے مسجد بنائی. آج میرا سارا مضمون مسجد کے گرد گھوما ہے اور میں نے سارے اسکینڈینیوین میں اس بات کو دہرایا ہے کہ آپ لوگوں کے ہاں مسجدیں کوئی نہیں. اس کو مسجد نہیں کہتے، یہ تو مرغی خانہ ہے. تمہارے یہاں کوئی ایسی مسجد نہیں جہاں چند ہزار لوگ بیٹھ کے اللہ کی بات سن سکیں. میرے نبی نے سب سے پہلے مسجد بنائی، پھر اپنے گھر بنائے. اور مسجد بڑی بنائی، آپ نے بڑی بنائی ہے. 9 سال مسجد میں چراغ نہیں تھا تو کیا جلاتے تھے؟ اندھیرا. تو یہ جو کھجور ہوتی ہے نا، یہاں تو کھجور ہوتی نہیں، کھجور کی ایک یوں ٹیڑھی ٹہنی ہوتی ہے جس کے اوپر کھجوریں لگتی ہیں ایسے کر کے، وہ کاٹ کے لاتے تو اس میں ریشے ہوتے ہیں، اس کو جلاتے تھے. تو تھوڑا تھوڑا جلتی رہتی تھی، وہ بجھتی رہتی تھی، جلتی رہتی، اس سے روشنی ہوتی تھی. تو کوئی ایسی روشنی ہوتی تھی جو خوبصورت نظر آئے. ایک صحابی ہیں تمیم داری، یہ ملک شام گئے تھے تو انہوں نے وہاں دیکھی لالٹین.
یہ لیمپ جو بھی میں نے بتایا، تو وہاں سے لیمپ لے کر آئے تو انہوں نے آ کر مسجد میں جلا دیا۔ مغرب کی نماز میں اللہ کے نبی آئے تو آپ نے کہا یہ میری مسجد کو کس نے روشن کیا ہے، اگر آج میری بیٹی ہوتی میں اس کے نکاح میں دے دیتا۔ تو نوفل بن حارث آپ کے تایا کے بیٹے کہنے لگے یا رسول اللہ میری بیٹی بھی تو آپ کے، میں نکاح میں دیتا ہوں۔ مسجد میں چراغ جلانے پر اہل بیت سے رشتہ ہو گیا۔